محبت کرتے ہیں اللہ پاک سے اور اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او ینفوا من الارض یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، او تقطع او یصلبوا یا ان کو پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم اور دنیا میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ غفور الرحیم کہ یقینا اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس وأعوذ باللہ ان تدرکوہن 5 اوصاف ایسے ہیں، 5 عادات ایسے ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 اوصاف کو پاؤ یا تم میں وہ چیزیں پائی جائیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا کسی بھی قوم میں اگر بے حیائی پھیل جائے اور وہ علانیہ طور پر پھیل جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا تو ان لوگوں میں کینسر، طاعون اور وہ بیماریاں پھیل جائیں گی جو سابقہ لوگوں میں نہیں تھی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں رہتا، اور نہ ہی بد اخلاق بدکاری کرنے والا جس وقت بد اخلاقی میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت وہ صاحب ایمان بھی نہیں رہتا۔ جس وقت کو لوٹنے والا لوٹتا ہے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ سچ فرمایا ہے اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر اس وقت بد اخلاقی کی فضا ایسی ہو گئی ہے کہ بلا ناگہ 20 واقعات ہو رہے ہیں۔ قوم اس طرح لگتا ہے کہ قوم نے اس کو برداشت کر لیا ہے، نہ کوئی خاص طور پر حکومت اس کا ایکشن لیتی ہے، نہ عدالتوں کو فرصت ہے کہ اس پر سموٹو لیں، نہ ہمارے قانون دان اس کو قابو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ عوام ہے کہ وہ لاچار پریشان اس بد منظر کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی ہاتھ پاؤں نہیں مارتا کہ اس پر قابو پایا جائے۔ شرفاء وہ معاشرے میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شریف گھرانے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اپنے خاندان میں بیٹھ کر شیئر بھی نہیں کر سکتے، جس طرح گھنونی صورت اخلاقی طور پر پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ یہ بد اخلاقی اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یہ چند چیزیں میں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا انہی مقاصد کے تحت ہمیں اپنے ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے جسم کا چورا چورا کر دیا جائے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے قاتلہ، جس کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور کبھی اور اسی کو عربی لغت میں بیان کیا جاتا ہے قتالہ، تا پر تشدید آ جاتی ہے، شد آ جاتی ہے۔ قتالہ کا لفظ عربی میں آتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قرآن پاک کہتا ہے ان لوگوں کی سزا جو اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، پہلی سزا ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یا پھر سزا یہ دی جائے ان کو ملک بدر کر دیا جائے، وہ اپنے معاشرے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ قرآن پاک کا یہ اصول ہے اور شریعت محمدی کا یہ اصول ہے عمومی طور پر کہ اگر کسی انسان پر ایک حد نافذ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ڈبل سزائیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ صورت جو ہے نا، لوگوں میں فساد برپا کرنا، بغاوت کرنا، جس کی یہ 4 سزائیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے یہ ان کے لیے رسوا کن سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں پھر ان کو سزا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاقی کی سزا شریعت کی نظر میں 2 گنا ہے، 2 گنا۔ جب یہ سزائیں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں، 4 سزائیں ہیں، ان سے پہلے اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے پہلے قرآن پاک نے ایک چیز کو بیان کیا ہے، وہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ۔ ایک بیٹے نے دوسرے ان کے بیٹے کو، یعنی بھائی نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ جس کی قربانی قبول کی گئی ہے اللہ پاک کے ہاں، اس کی قبول نہ ہونے میں کوئی جرم نہیں تھا۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے، یہاں پر زیادہ لڑائیاں، حسد، بغض، کینہ اس بنا پر نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے، زیادہ طور پر حسد، بغض، کینہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس زیادہ کیوں ہے، حالانکہ یہ تقسیم میرے مالک کی ہے۔ اور حسن نیت سے اللہ پاک کروڑہ قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال اس بھائی نے ظلم یہ کیا، اپنے اس نیک اور پارسا بھائی کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ تمہاری قربانی قبول ہے اور میری قربانی قبول نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کی سزا اس کو ملے گی جس نے قتل کیا، لیکن اس جرم کا ایک حصہ اس انسان کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اس زمین پر ناحق قتل کرنے کی رسم جاری کی۔ گویا کہ قابیل کو ہر ایک ناحق قتل ہونے والے میں سے حصے دار قرار دیا گیا ہے شرعی طور پر۔ ایک واقعہ تو اللہ پاک نے یہ سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، اس سزا سے پہلے جو ڈاکو کی اور فساد کرنے والوں کی ذکر کی۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک اور چیز بیان کی، وہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھیے، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ حق نہ حق دیکھتا ہی نہیں۔ اگر وہ ایک کو ناحق قتل کرتا ہے دوسرے کو بھی کر سکتا ہے نا، تو وہ ایسی ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جو انسان رحمت اور شفقت کی بنا پر ایک انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایسی شرح دیکھتی ہے گویا کہ اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو زندگی مہیا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اصول قرآن پاک نے 2 بیان کرنے کے بعد پھر ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بغاوت کرتے ہیں
ان کی 4 سزائیں ہیں، ان میں سے ایک سزا ان کو دے دو، اور پھر فرمایا کہ ان کی یہ سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب علیم سے دوچار ہونا ہوگا۔ اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں ناحق خون کرنا، فساد برپا کرنا، بغاوت کرنا اور دنیا کو خرابی میں مبتلا کرنا قرآن پاک کی نظر میں، شریعت محمدیہ کی نظر میں کس قدر بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ چنانچہ ہم جیسے کو قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک کا بغور اگر اس نظر سے آپ مطالعہ کریں کہ سابقہ وہ قومیں جن کو اللہ رب العزت نے سزاؤں سے دوچار کیا، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک جرم تو ہے، وہ سب کا تھا، وہ ہے توحید کو ترک کر کے شرک اختیار کرنا۔ لیکن اکثر قومیں جن کو اللہ پاک اس دنیا میں سزا دی ہے، ان کے ساتھ زیادہ جرم ان کا تھا بد اخلاقی، بد اخلاقی، اور وہ بھی علل اعلان۔ جس وقت کوئی قوم شرک کے ساتھ بد اخلاقی اختیار کرتی ہے، علل اعلان کرتی ہے، قرآن پاک کی ہسٹری یہ بتاتی ہے، جن قوموں کو اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن پاک میں، کہ اس قوم کو اس دنیا پر رہنے کا حق نہیں ملتا۔ کئی قومیں ہیں جن کا آپ قرآن پاک میں تذکرہ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اسی بنا پر ہمارے علماء نے ایک قاعدہ جو ہے نا اخذ کیا ہے قرآن پاک سے لے کر، کہ دنیا میں وہ حکومت جس میں شرک ہو، اللہ پاک کے حقوق کی پامالی ہو، اس کو تو موقع مل جاتا ہے، کچھ توبہ کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، لیکن جس قوم میں، جس ملک میں، جس ملت میں، جس وطن میں ظلم عام ہو جائے، زیادتی عام ہو جائے، بغاوت عام ہو جائے، اس ملک کو، اس قوم کو، اس ملک کو اللہ رب العزت رہنے کا موقع نہیں دیتے، اس پر دیگر اقوام مسلط ہو جاتی ہیں۔ اسی قاعدے سے ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ اس وقت یورپ وہ بد اخلاقی کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہاں پر پھر بھی ہماری نسبت انسان کی قدر زیادہ ہے۔ وہاں پر قانون امیر اور غریب کے لیے اس کی ریشو ہماری نسبت بہت زیادہ اچھی ہے۔ ہمارے ہاں 120 سے زیادہ جو ہے نا وہ عدالتی نظام کی گراوٹ بڑھ چکی ہے۔ ہمارا عدالتی نظام 130 ملکوں میں سے 120 کے بعد آ رہا ہے، وہ پہلے نمبر پر عدالتی نظام، بد اخلاقی پر قابو پانے کا نظام وہ مسلمانوں کا نہیں ہے ملک، 2 نمبر پر بھی نہیں، 3 نمبر پر بھی نہیں، باقیوں کو چھوڑے، نظریاتی ہمارا ملک 120 کے بعد عدالتی نظام ہمارے کی جو ہے نمبر لگایا ہے۔ یہ میں نے نہیں لگایا، یا یہاں کے سیاسی مخالفین نے نہیں لگایا، عدالتوں کے مخالفین نے نہیں لگایا، یہ انہوں نے لگایا جنہوں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے۔ یہ آئینہ ہے جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ تاکہ ہمارا نظام اس کی بنا پر شاید شرمساری محسوس کرے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اور شریعت محمدی نے جو جزا سزا کا نظام روایت دیا ہے، اس کو بظاہر بڑا سخت ہے، لیکن اس نظام کے بغیر امن ممکن نہیں تھا۔ جس انسان کے جسم میں زہر اثر کر جائے، کسی عضو میں کینسر کی بیماری بڑھ جائے، اس کو جسم سے الگ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ ظالم ہے وہ ڈاکٹر جو کینسر کی بیماری دیکھ کر پھر اس حصے کو الگ نہ کرے، وہ موت کے منہ میں ڈال رہا ہے اس کو۔ شریعت محمدی نے جزا اور سزا سخت رکھی ہے، لیکن ایسی سخت رکھی ہے کہ جزا سزا بطور امن کے ہے۔ آپ اس کو چوں دیکھ سکتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غیر مسلموں نے بہت ساری جنگیں مسلط کیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ کی پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا،
اتنی آبادی بھی نہیں ہے جتنے لڑنے کے لیے آ گئے، کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بیٹھ گئے، اپنے شہر کے ارد گرد بہت بڑی کھائی کھودی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، بہت بڑی کھائی کھودی تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ، اس کے باوجود غیر مسلم 84 بڑی بڑی جنگیں جو انہوں نے اکثر مسلط کی، ان میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 851 لوگ، صرف 851 لوگ ٹوٹل انسانیت کا یہ مقام، یہ قدر، یہ مرتبہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ جزا سزا کو آپ نے سخت کیا ہے، لیکن وہ بطور رحمت کے تھی۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، اسلام لائے، یہاں کی آب و ہوا ان کے غیر موافق ہوئی۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ہمارے جانور ہیں، وہاں پر ہمارے چرواہے ہیں، تو وہاں پر جاؤ، وہاں پر اونٹنیوں کا دودھ بھی پینا ہے، اور تمہارے علاج کے لیے یہ ہے کہ ان کا تم نے پیشاب بھی پینا ہے۔ علاج ہے نا۔ آج پوری دنیا کے مفتی اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ پولیو کے قطروں میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں، اور یقین ایسا ہی ہے۔ وہ قطرات جہاں سے بنتے ہیں اکثر طور پر وہ بندر کے گردے پر افزائش پاتے ہیں، اتنی جلدی میں وہ چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس کے، اتنی مقدار میں چاہیے، اور وہ چاہیے کہ ان کو۔ عجب سب مسئلہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان میں پولیو پر قابو پا لیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ سب اکثر مسلم ممالک کے لیے۔ بہرحال مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے جان بچانے کے لیے، پوری دنیا کو ایک مشکل وبا سے بچا جانے کے لیے جائز ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ۔ لیکن بات یہ ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا دیا؟ اونٹنیوں کا دودھ بھی پینا ہے اور ان کا پیشاب بھی پینا ہے، تمہاری مرض صحیح ہو جائے گی۔ یہ دلوں کے حکیم بھی تھے اور جسموں کے حکیم بھی، دناؤں کے دنا تھے، صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا، آپ کے چرواہوں کو قتل کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ان کو دھوپ میں پھینکا، پانی کا گھونٹ مانگتے تھے ان کو پانی کا گھونٹ نہیں دیا۔ اتنے ظالم، لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرتے رہے۔ یہ انہوں نے صلہ دیا ہے اس نیکی کا جو آپ نے ان کے جسم اور روح کی طہارت کے لیے کیا تھا۔ اب کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، لوگوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص چھوڑ دو گے، قتل کا بدلہ قتل، مار کا بدلہ مار، اور اعضاء کاٹنے کا بدلہ اعضاء کاٹنا، اگر یہ چھوڑ دو گے تو دنیا میں زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی، آپ نے آدمی بھیجے، وہ ڈاکو پکڑے گئے، مدینہ منورہ میں لائے۔ اب عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو کیا سزا دی جائے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ برائی، برائی اس کے علاوہ قابو نہیں اس پر پایا جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ان کے اعضاء اسی طرح کاٹے جس طرح انہوں نے آپ کے چرواہوں کے کاٹے تھے، ان کو اسی طرح دھوپ میں پھینکا جس طرح انہوں نے آپ کے چرواہوں کو پھینکا تھا۔ آپ نے ایک ایک سزا ان کو وہی دی جو انہوں نے آپ کے چرواہوں کے ساتھ دی تھی۔ دونوں میں فرق ہے کچھ، پہلے جو انہوں نے کیا تھا وہ ظلم تھا، اور جو اب ہوا ہے وہ قصاص میں ہوا ہے۔ بات دیکھو، ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ کسی نے یہ جرت کی ہو نہیں۔ وہ لوگ، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب تھا، رجب کی وہ حرمت کے قائل تھے، چوری ڈاکہ رجب میں نہیں کرتے تھے، ایسے میں وہ پھیل جاتے تھے، لوٹو مارو اور گھر کو لے آؤ، اس لیے اس کا نام ہی شعبان رکھا تھا جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں۔ وہ قوم تو عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن ایک واقعہ صرف ہوا، صرف ایک،
اور امن ہو گیا، کسی نے دوبارہ جرت نہیں کی۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں بدکار مرد ہے یا بدکار عورت، ان کو سزا دو، ہر ایک کو 100 کوڑے لگا دو، اور یہ دیکھو نرمی اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ کے قانون میں۔ اگر تمہارا اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان ہے، اگر تم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، نرمی اختیار نہیں کرنی ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے وہاں پر صاحب ایمان لوگوں کا ایک گروہ جمع ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کس طرح انصاف ہو رہا ہے، دنیا میں برائی مٹ جائے گی۔ یہ انصاف کا انداز اختیار کیا شرع نے۔ وہ لوگ جن کو لوگ انسان نہیں جانتے تھے، جو چوری اور ڈاکے پر رہتے تھے، جہاں پر انسان منڈیوں میں بکریوں اور بھیڑوں کی طرح بکتے تھے، جس پر غلبہ پا لیا وہ ہمیشہ کے لیے غلام، خاندانوں کے خاندان مٹ جاتے تھے، عورتیں، مرد، بچیاں، بچے غلام بنا لیے جاتے تھے، اور سب کچھ رک گیا، سب کچھ رک گیا، صرف یہ تھا کہ وہ قانون نافذ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو صورتحال ہمارے ہاں ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا، عجیب صورتحال۔ میں اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد انتہائی زیادہ پریشان ہوا۔ پرسوں کا واقعہ ہے، ہو تو یہ کئی سالوں سے رہا ہے لیکن ہائی لائٹ پرسوں کو ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک علاقہ ہے کچے کا علاقہ، پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے درمیان میں یہ علاقہ ہے، کئی میلوں پر مشتمل۔ یہاں یہ علاقے میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، وہاں پر ڈاکو ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کے اعتبار سے معزز شہری انہوں نے ان کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ توان دے دو تو جاؤ، وگرنہ تم کو سزائیں۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے میسیج بھیجتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں۔ یہ جگہ اپنی جگہ رہ گیا، لیکن اس سے بھی آگے رپورٹ دی ہے، اور یہ رپورٹ آئی جی کی ہے، عام آدمی کی نہیں۔ ان اغوا شدہ لوگوں کو میسج دیا جاتا ہے، ان کا ان کے گھر والوں کو، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کو ملانے کے لیے بلایا جاتا ہے، فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ ان لوگوں کے سامنے ان کی ان عورتوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے، پھر ان کی تصویریں ان کو پھر ڈارک ویب پہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ انڈیا میں نہیں ہوتا، یہ برما میں نہیں ہوا، یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوا، یہ افغانستان میں نہیں ہوا، یہ رشیا چائنا میں نہیں ہوا، یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا جو واقعہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ آئی جی صاحب کہتے ہیں ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں، اس میں بہت سارے پولیس والے ملوث ہیں، اور یہ بات جو ہے نا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یار یہ اس واقعہ پر کسی نے خودکشی بھی نہیں کی کہ یہ ہو رہا ہے، کسی نے سو موٹو بھی نہیں لیا، کسی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، اس واقعہ کو دیکھ کر کوئی پاگل بھی نہیں ہوا ہے۔ اس قدر بے حسی، گناہوں جرم میرے ملک میں ہو رہے ہیں۔ آخر دیکھیے بہرحال ان کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم پرانے واقعات میں پڑھا کرتے تھے، ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے۔ تم نے کیا کھایا؟ کہتا ہے بس جلی روٹی کھا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اچھا سرما لاؤ، اس کی آنکھوں کو لگاؤ۔ کہتا ہے پیٹ میں درد ہے، آنکھوں میں نہیں۔ کہتا ہے اگر تمہاری آنکھیں درست ہوتی تم جلی ہوئی روٹی نہ کھاتے، تمہارا علاج جو ہے نا وہ پیٹ کی درد نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کا علاج پہلے ہے۔ ہماری آنکھوں کا علاج ہونے والا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم تو ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ آپ پریپ سے لے لیں پی ایچ ڈی تک، کہیں پر اخلاقیات کا باب نہیں ہے۔ آپ ناروے کی تعلیم اٹھائیں، جاپانیوں کی اٹھائیں، سوئٹزر لینڈ کی اٹھائیں، بڑے بڑے ملکوں کی، کافر ملک، 100% ملک، کوئی بدھ مت کے قائل ہیں، کوئی بے دین ہے، کوئی ملد ہیں، کوئی کچھ ہے۔ ابتدائی سالوں میں بچوں کو تعلیم کے بوجھ سے نجات دے کر بڑے بڑے بستے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں، صرف 2-3 سالوں میں ان کے نیچر میں، ان کی فطرت میں اخلاقیات کی تعلیم بھر دی جاتی ہے۔ اخلاقی تعلیم بس صرف اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ وہی جاپان
جس کا دیا ہوا اربوں کا روپیہ. ہم تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کے پیسے قبول ہیں کہ نہیں قبول ہیں. فیصل آباد کو جتنا بھی میٹھا پانی میسر ہے جن لائنوں سے، یہ سارے کا سارا بجٹ اس قوم نے دیا ہے جن کو ہم کہتے ہیں بدھ مت کے قائل ہیں. جاپان، ٹوٹل پیسہ ان کا ہے. یہ ڈبل لائن فیصل آباد کو آ رہی میٹھے پانی کی، ہم ان کے لگائے ہوئے پیسے سے کھا رہے ہیں، یہ پانی پی رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے، حکومتی ریٹ نہیں ہے بہت ساری علاقوں میں، بہت سارے بڑوں پر. یہ کچے کا علاقہ ایک نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر سوموٹو عدل کو، اپنا عدلیہ کو یا دیگر لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. جہاں پر حکومت بنتی ہے اپوزیشن اس کو گرانے کی کوشش میں شروع ہو جاتی. جیسی حکومت بنتی ہے توانائیاں وہاں پر صرف ہوتی ہیں، منصوبوں کے منصوبے رہ جاتے ہیں. قوم گلے تک اس وقت ہم قرضے میں دب چکے ہیں، اور یہ سب وہ منصوبوں کی رقم ہے جو باہر سے لی، لیکن ان میں سے اکثر منصوبے ناکام رہ گئے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنے میں ہم نے 70 سال لگا دیے. حکومتی ریٹ نہیں ہے، عدالتوں کی ریٹ نہیں ہے، ان کے لیے اور کام بہت زیادہ ہیں. ہمارے لیے عدل، انصاف، چوری، ڈاکہ، ان پر قابو پانے کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں، ہماری مقننہ کے پاس وقت نہیں، ہماری پارلیمنٹ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. ایسے ہی اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے میڈیا. جتنی فحش تصاویر اس وقت میڈیا پر آ رہی ہیں، پہلے آپ نے کبھی دیکھا سنا؟ ننگی تصویریں. تاجر اپنی تشہیر پر راضی نہیں ہوتا ہے جس وقت تک وہاں پر کوئی ننگی عورت کی تصویر نہ دے دے. ہر ایک تاجر چاہتا ہے میری چیز بکے اور اس کے ساتھ فاحشہ عورتیں، بے حیا عورتیں، ان کی نیم برہنہ تصویریں ان کے ساتھ نہ ہوں. تو بتائیے، جس کے بچے کوئی بھی اخبار پڑھ لیں یا میڈیا پر کوئی اشتہار پڑھ لیں، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ان کو غذا کیا دے دی ہے، روحانی غذا کیا دے دی ہے، ان کے نیچر میں کیا بھر دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے جو اس وقت ہم برداشت کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، ہماری عدالتیں امیر کے لیے کچھ ہے، غریب کے لیے کچھ ہے. غریب کے گھر میں اگر قتل پڑا ہے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مقتول کا وارث نہیں ہے، وہ مقتول کا وارث نہیں ہے. یہاں پر انصاف بکتا ہے، کو خرید سکتا ہے تو خرید لے، وگرنہ نہیں عدالت اس کے لیے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصاف ہونے لگا. دیکھیے انصاف ہونے لگا. ایک بچی کے بارے میں پتہ لگا کہ اس میں اس کے والدین امیر تھے، انہوں نے سونا پہنایا بچی کو. دکان پر گئی، ایک آدمی نے اس بچی کو زیور لوٹا اور لٹا کر اس کے سر کے اوپر پتھر مارا، حتیٰ کہ وہ بچی ادموئی ہو گئی. اطلاع ہوئی حد کائنات کو، معلم انسانیت کو، عادل کو، منصف کو، امام عادل کو اطلاع ہوئی فلاں علاقے میں اس طرح ایک بچی پڑی ہے، آخری سانس لے رہی ہے، بولنے کے قابل بھی نہیں رہی. آپ آئے. عدالت وہاں لگی ہے جہاں پر جرم ہوا. یہاں پر جرم ہے تو اس کی عدالت اسلام آباد نہیں ہے، بند کمروں میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سزا دو، علی اعلان دو، اس لیے کہ سزا دینا مقصود نہیں شرع کا. مقصود شرع کا ہے جرم کو روکنا، اور جرم کب رکتا ہے؟ ظالم کو آنکھوں کے سامنے سزا دے دو. عدالت وہاں چلی گئی جہاں وہ بچی پڑی ہے، بول نہیں سکتی. آپ نے فرمایا بیٹی تمہارے ساتھ یہ سلوک، تمہارے سر کو کچلا ہے پتھر کے ساتھ، فلاں نے کیا؟ اس نے اشارہ کیا. نہیں، بول نہیں سکتی. مجرموں کو پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہماری پولیس کو 7 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جرم کون ہے، ڈاکہ کہاں پڑنا ہے، پولیس کو 7 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کی پولیس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن ہماری پولیس کو پہلے پتہ ہوتا ہے. آپ نے پوچھا فلاں نے ظلم کیا؟ اس نے اشارہ کیا. نہیں. نام لیے ایک آدمی کا نام لیا تو اس نے اشارہ کیا کہ ہاں. آپ نے اس کو حاضر کیا. اس کا زیور تم نے لوٹا ہے، اس کا سر تم نے کچلا ہے پتھر کے ساتھ. شاہد مل گئے، اعتراف کر لیا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں اس کو لٹا دیا، وہی پتھر اس کے سر پہ مارا، اسی سزا دے دی۔ اس کے بعد کسی نے بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ انصاف ہے نا، یہ انصاف ہوا۔ امیر عورت چوری کر لی، سفارشیں آنے لگیں، سب سے بڑی سفارشیں آ گئیں آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کو تباہی کا سبب یہی تھا، غریب کرتا ہے تو سزا، امیر کرتا ہے تو بچ جاتا۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ چوری کیسے نہیں روکتی؟ بدکاری کیسے نہیں روک سکتی ہے؟ بدکاری رک سکتی ہے اگر اس کی سرپرستی نہ ہو۔ آپ نے واقعہ پڑھا کچے کا، اپنا کچے کا میں نے آپ کو بتایا، یہ واقعہ ہے ہمارے رجانے کا، دریائے چناب کے اوپر۔ یہ بھی پرسوں کا واقعہ ہے، روزانہ آتا ہے 4-5 واقعات۔ ایک بیٹی اور اس کی ماں بیوہ ہے اور وہ یتیم بچی ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، ڈاکو آ گئے، ڈاکہ مارا، دونوں کو اٹھا کر لے گئے، دونوں کے ساتھ بدکاری کی، اور پھر اس کے بعد دونوں کو دریائے چناب میں پھینک دیا۔ یار کوئی ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد ہے۔ عدالتیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، قانون دان پڑھ رہے ہیں، میڈیا چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ بیٹی دریا کی لہروں کی نظر ہو گئی، اس کو ہو جانا چاہیے تھا۔ والدہ کو کسی نے نکال لیا، میں تو کہتا ہوں اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ جو زندگی اس ماں کی ہے جس کے ساتھ یہ جرم ہوا، یہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے ایک دن واقعہ پڑھا جب پاکستان بنا، 2 بیٹیاں اپنے باپ کو کہنے لگیں ابا جان اب ہمارا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہا، لوگ جوان قتل کیے جا رہے ہیں، ہمارا آپ 2 بیٹیاں جوان، آپ باپ ہے بوڑھے، ہم نہیں جا سکتی ہندوستان سے، آپ اس طرح کر لیں، ہم آپ سے پہلے کنواں ہمارے گھر میں ہے اس میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرتی ہیں، اس کے بعد آپ کر لینا۔ اس زندگی سے بہتر ہے جس زندگی کی ہمیں توقع ہے کہ ہندوستان میں جو ہمیں سکھوں کے ہاتھوں میسر ہوگی۔ ایسے ہی ہوا، تینوں نے خودکشی کر لی، تینوں نے خودکشی کر لی۔ اس ماں کو نہیں بچانا چاہیے تھا جس ماں کی بیٹی کے سامنے یہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، ہم نے قبول کر لیا۔ گجرانوالے میں واقعہ ہوا، بیٹے کو باندھا گیا، بیٹی کے ساتھ اس کی بہن اور اس کی والدہ کے سامنے بدکاری ہوئی، سب نے دیکھا، میڈیا پر سب نے سنا، اخباروں کی زینت بن گیا، ایک ڈرامہ تھا، لوگ قوم نے دیکھا اور اگلا دن آ گیا۔ کراچی میں پڑوسی نے 5 سال کی بیٹی کو اغوا کیا، بدکاری کی، قتل کیا، 3 دن کے بعد پتہ ہوا کہ گندے نالے میں اس کی لاش پڑی۔ ایک نہیں ہے بلا ناغا، اس میں ناغا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اب بری ضمانت لے لیا قاتل نے، بدکار کی بری ضمانت ہو گئی ہے، اس نے سٹے لے لیا ہے، گورنمنٹ نے اس کو 1 مہینے کی ڈیٹ دے دی ہے۔ ارے اتنے موقع میں وہ بیٹی والے، وہ بہن والے، وہ بیوہ، اس کا پرسانے حل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ مقدمہ اب کئی سالوں تک چلے گا۔ گجرانوالے میں جو واقعہ ہوا، قاتل پکڑا گیا، اعتراف کیا میں نے 5 ڈاکوں میں 5 بدکاریاں کی ہیں، اب وہ پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ بس آج خبر آ گئی ہے، اس کے بعد وہ منصفین کے ہاتھوں میں ہے، منصفین اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں، اب وہ بس مقدمہ چل پڑے گا۔ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اس طرح کے پکڑے گئے ظالم درندے جن کو انسان بھی کہنا جرم ہے، آخر وہ کہاں جاتے ہیں؟ زمین کھا جاتی ہے ان کو، کال کوٹریوں میں مرتے نہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر ایک تو غریب کے لیے انصاف نہیں ہے، اور دوسرا انصاف میں اس قدر تاخیر اور لیٹ ہے کہ لوگ اس واقعہ کو بھول جاتے ہیں اور دوسرا واقعہ اس کی جگہ پر اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے جب انسان جرم کرتا ہے نا، توبہ نہیں کرتا، پھر جرم کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، برائی نہیں محسوس ہوتی۔ ہمیں یہ برائی محسوس ہوتی ہے جو رجانے کی اس بیٹی اور اس کی ماں کے ساتھ ہوا، فیصل آباد میں ہی ہو سکتا ہے۔ جو گجرانوالے میں ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن اور اس کی ماں کے ساتھ ہوا، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ جو کراچی کی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ ہوا، فیصل آباد میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قانون کی گرفت ہر جگہ پر، ڈیلی قانون کی گرفت پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے۔ وہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں تھا کراچی کا، یا وہ رجانے کا علاقہ، وہ گجرانوالے کا علاقہ، وہ کچے کے علاقے نہیں ہیں، سارا ہی علاقہ کچے کا بن گیا پاکستان میں۔ آئیے اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے محلے کی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک، خاموش تماشائی بننے کی بجائے اس کے لیے کچھ کیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بس اوقات ایک انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس گناہ میں یہاں کا امام عادل ملوث ہو چکا ہو، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو قابو کرنا۔ یہاں کا جس میں چیز جسم سے ملوث ہو چکا ہو، کیونکہ وہ انصاف نہیں دے رہا ہے، اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ جہاں کے وڈیرے اس میں ناکام ہو جائیں، کیا اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں فاقہ کشی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اس کا قانون ہے، یہ اس نے اصول بتایا ہے، الصادق المصدوق، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ فرماتے ہیں آدمی کو اس کے گناہ کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اللہ پاک نے اس کو دینا تھا۔ ہم رزق سے محروم ہو چکے ہیں، معیشت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں جن کو ہم کافر اور مشرک اور درندے اور ملحد اور بے دین کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو جو بھی مشکل آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کے پہ آتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ پاک معاف فرما رہے ہیں۔ وقت ہے، ابھی وقت ہے، ہر ایک آدمی کو چاہیے اپنی اپنی کوشش کرے، اپنی اپنی کوشش۔ ایسے ہی اجتماعی طور پر اگر گورنمنٹ اس میں ناکام ہے، اپنے محلے کی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک اس کے اسباب ڈھونڈ کر، نشہ، چوری، فراغت، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ سب چیزیں پنپتی ہیں۔ وہ موبائل جس میں بچے یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو پریکٹیکل عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سب کو چاہیے ہم قابو میں لائیں۔ یہ ملک جب ہم نے بنایا تھا، اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دی تھی تاکہ ان کے بھائی اور باپ آزاد ملک میں چلے جائیں۔ 20 عورتیں اس وقت بھی ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں ان کی زینت بنی ہوئی ہیں تاکہ آزاد ملک مل جائے۔ لاکھوں بزرگ بے سہارا ہو گئے تھے تاکہ یہ ملک بن جائے۔ 20 عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں تاکہ یہ ملک بن جائے۔ یہ ملک بنت ہوا کی رسوائی کے لیے نہیں بنا تھا۔ اگر وہ بنت ہوا اب بھی رسوا ہے جس طرح کہ ہندوستان میں رسوا تھی، تو بتائیے ہمارے اس ملک کی بقا کی ضمانت کہاں سے ملے گی؟ وہ جواز ختم ہوتا جا رہا ہے جس جواز کے لیے اس ملک کو بنایا تھا۔ اس سے قبل کہ پانی سر سے گزر جائے، ہمیں چاہیے ہم ان قربانیوں کا حیا کریں، شرم کریں، ان کو اپنی آنکھوں سے رکھیں۔ کسی بوڑھے کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھ لیں، بابا جی آپ نے جس وقت سرحد کراس کی تھی آپ نے کس طرح کی لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھا تھا اس ملک کے لیے؟ شاید کہ ہمیں احساس ہو جائے اور ان لوگوں تک یہ آوازیں چلی جائیں جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا قانون ہے۔ اور ہر ایک انسان کو چاہیے اپنی زبان، اپنا ہاتھ، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس برائی پر قابو پا لے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔